مجھے تو یہ تجربہ حاصل ہی نہیں ہے، میں نے تو کبھی اس چیز کا مشاہدہ ہی نہیں کیا، میں اس بنیاد پر اللہ کو کیسے مانوں؟ دیکھیں نا، ایک چیز ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور تجربہ نہیں کیا، اس پر یقین کی سطح ایک اور ہوتی ہے، اور ایک چیز ہے جس کو ہم مانتے بھی ہیں اور وہ جو تن بیتی جس کو کہتے ہیں وہ ہم پر بیت بھی چکی ہے۔ تو جو ہم پر بیت چکی ہوگی، جتنی مضبوطی سے ہمیں اس کا اندازہ ہوگا، جو بیتی نہیں ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے احسن الخالقین، خالق اللہ کی عطا سے اور بھی ہیں لیکن بہترین خلق کرنے والا اللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بفضلہ تعالی انشاءاللہ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع پر، اور دوسرے پارے کا غالباً یہ چوتھا رکوع بن جائے گا، تیسرا یہ چوتھا نہیں، چوتھا رکوع، چونکہ 16 رکوع پہلے پارے میں، تو سورہ بقرہ کا 20واں رکوع اور دوسرے پارے کا چوتھا رکوع، اس پر بات کریں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم سب سے پہلے رکوع کا مرکزی خیال متعین کرتے ہیں، اس کی روشنی میں پھر پورے رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس رکوع کا یہ جو 20واں رکوع ہے یہ تھوڑی آیات پر مشتمل ہے لیکن اپنے معنی میں بڑا وسیع ہے، جامع ہے۔ 164 سے 167 تک آیات ہیں اس رکوع کی، اور اس رکوع کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے توحید، اللہ رب العزت کا اثبات، ذات باری تعالیٰ کا اثبات، توحید کا اثبات، یعنی توحید کو منوانے کا مضمون قرآن کئی جگہوں پر کئی انداز سے لایا ہے۔ بعض اوقات دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ کا اثبات پیش نظر ہوتا ہے، کسی ایک صفت کا، اور بعض اوقات دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کا اثبات پیش نظر ہوتا ہے، اگرچہ کہ ذات صفت سے اور صفت ذات سے جدا نہیں ہے مگر اسلوب الگ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ذات باری تعالیٰ کا اثبات پیش نظر ہے۔ پھر توحید کے اثبات کے بھی کئی طرح کے دلائل ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہاں پر عقلی اثبات توحید بیان کیا کہ وہ عقلی دلائل کون سے ہیں جن کی بنیاد پر آپ کسی بھی فرد کو، کسی بھی غیر مسلم کو، حتیٰ کہ مسلمان بھی معرفت الہی کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب توحید کا اثبات ہو گیا، ثابت ہو گئی عقلی طور پہ، تو پھر عقل کا بھی تقاضا ہے کہ پھر اس کا حق بھی بیان کیا جائے، کہ پھر جو رب ہے، جو واحد ہے اور جس کا واحد ہونا ثابت ہو گیا ہے، احد ہونا ثابت ہو گیا ہے، اس کا حق کیا ہے، یہ بھی اس رکوع کا حصہ ہے۔ تو مضمون بنا عقیدہ توحید کا توحید کا عقلی اثبات اور حق کے توحید۔ اس رکوع میں کل 4 پہلو بیان ہوئے ہیں۔ پہلا حصہ جو اس رکوع کا ہے وہ اثبات توحید کے لیے دیے گئے دلائل کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دلائل اور نشانیاں بیان فرمائیں جن کی بنیاد پر اس رکوع میں توحید کا مقدمہ قائم ہوتا ہے۔ آپ مقدمہ قائم کرتے ہیں نا جی، کوئی بھی چیز کسی بھی سبجیکٹ سے متعلق ہو، کوئی لائر ہو، کوئی اسکالر ہو، تو وہ اپنی بیسس بناتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا مضمون کھڑا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں، اس رکوع میں توحید کی جو بیسس بنائی ہیں وہ 8 ہیں۔ 8 بنیادوں پر توحید کا عقلی مقدمہ کھڑا کیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس پر غور کرنا ہے کہ کیا اس میں کوئی ایک پہلو ایسا ہے کہ جو یہ کہہ سکیں جی میں تو اس تجربے سے گزرا ہوا ہوں لہٰذا میں تو اللہ کو مانتا ہوں اس بنیاد پر، اور ساتھ والا کوئی ساتھی یہ کہے کہ نہیں مجھے تو یہ تجربہ حاصل ہی نہیں ہے، میں نے تو کبھی اس چیز کا مشاہدہ ہی نہیں کیا، میں اس بنیاد پر اللہ کو کیسے مانوں؟ اتنی اعلیٰ نشانیاں ہیں، لیکن ایسی نشانیاں ہیں جو مشہود بالعوام ہیں، ہر عام شخص ان نشانیوں کا شاہد ہے، ہر عام شخص ان نشانیوں کا تجربہ کر چکا ہے۔ دیکھیں نا، ایک چیز ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور تجربہ نہیں کیا، اس پر یقین کی سطح ایک اور ہوتی ہے،
اور ایک چیز ہے جس کو ہم مانتے بھی ہیں، اور وہ جو تن بیتی جس کو کہتے ہیں وہ ہم پر بیت بھی چکی ہے۔ تو جو ہم پر بیت چکی ہوگی، جتنی مضبوطی سے ہمیں اس کا اندازہ ہوگا، جو بیتی نہیں ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو آپ مانتے ہیں نا؟ اب توحید کے دلائل سنی، ایک دلیل بھی اللہ نے ایسی نہیں دی جس کا مشاہدہ بالکل براہ راست ہم پر وہ بیت نہ چکا ہو۔ سب سے پہلے فرمایا سبحان اللہ، ان فی خلق السماوات والارض، یہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق ہے۔ اب آسمان کس نے نہیں دیکھا اور زمین کس نے نہیں دیکھی؟ یہ زمین پر چلنے پھرنے کا کس کو تجربہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری پہلی نشانی یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی لاؤ اور اس سے کہو کہ وہ زمین اور آسمان کو تخلیق کر کے دکھائے، ایک مختلف زمین اور آسمان کو۔ پھر اس کے اندر آگے تفصیلات ہیں کہ اللہ فرماتا ہے احسن الخالقین، خالق اللہ کی عطا سے اور بھی ہیں، لیکن بہترین خلق کرنے والا اللہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو بھی شخص تخلیق کرتا ہے وہ ایک نظم کے تحت تخلیق کرتا ہے۔ اب یہ مسجد بھی تخلیق ہوئی نا، اس کی تعمیر ہوئی، لیکن اس میں نظم یہ ہے کہ جب تک اس کے ستون نہیں ہوں گے اس کی چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک نظم بن گیا، پوری دنیا میں رائج ہے۔ لیکن اللہ ایسا خالق ہے جو ان اسباب اور ان نظوم سے پاک ہے۔ اس نے کھرب پتہ نہیں اب اس کا لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا، کتنا وزنی آسمان بنایا، مگر وہ بغیر ستون کے زمین پر کھڑا ہے اس کے حکم کے ساتھ۔ یہ پھر ایک الگ تفصیلات ہیں جس کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ تو پہلا فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی تخلیق یہ پہلی نشانی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے ماننے کی۔ دوسری فرماتا ہے واختلاف اللیل والنہار، کہ دن اور رات کے تبدیل ہونا۔ ہم میں سے کون ہے جس کو اس کا تجربہ نہیں ہے کہ کیسے ایک نظم کے ساتھ کروڑا سال گزر چکے، اسی دورانیے سے رات آتی ہے اور دن جاتا ہے، اور دن آتا ہے اور رات جاتی ہے۔ پھر اس کے سال کیلکولیٹ کیے گئے کہ کن دنوں میں رات طویل ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، دن طویل ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو دن کو رات میں بدلنا ہے، پورا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے۔ اتنی اب یہ اس وقت کوئی لائٹ نہیں ہے، لیکن باہر دیکھیں کیا روشنی ہے، اور یہ سب روشنی جب ختم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو دن کو رات میں بدلنا اور رات کو دن میں بدلنا، یہ میری دوسری نشانی ہے میرے وجود کی اور میری قوت اور طاقت کی۔ کوئی اور ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں موجود ہے، جب نمرود سے مکالمہ ہوا، وہ کہتا تھا نا میں رب ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے۔ تو اس نے جیل سے 2 لوگ منگوائے اور ان دونوں کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ اس نے ایک کو کہا کہ میں آزاد کرتا ہوں جس کو سزائے موت، اور دوسرے کو مار دیا اور کہا لو میں بھی مارنے والا ہوں اور زندہ کرنے والا ہوں، بچانے والا ہوں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل اس لیے دی تھی، اس پر اتفاق ہے مفسرین کا، کہ حضرت ابراہیم کے ذہن میں یہ کانٹیکسٹ نہیں تھا کہ یہ اگلا سوال یہ اٹھائے گا۔ جیسے ہی وہ کانٹیکسٹ آیا، حضرت ابراہیم نے اگلی دلیل ایسے دی کہ وہ مبہوت ہو گیا۔ فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اس کو مغرب سے چڑھا اور مشرق میں غروب کر دے۔ 2 منٹ میں صفائی، فارغ ہو گیا، سمجھ آئی نا؟ تو دوسری چیز فرمائی جو دلیل بیان کی توحید کی، وہ کیا ہے کہ دوسرا کیا، دن اور رات، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ کل کسی چینل پر میں ایک پارے کا درس دے رہا تھا، وہاں پر ایک آ گیا آیت، بڑی مشہور آیت ہے، قل سیروا فی الارض، زمین پر گھومو پھرو، جس طرح ہم انجوائمنٹ کے لیے سفر کرتے ہیں اور چھٹیاں گزارتے ہیں، کہیں دور دراز جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ گھومو پھرو اور وہاں پہ جو کچھ نظر آئے یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ذریعے اللہ تک پہنچو۔ تو دوسری نشانی یہ تھی۔ پھر تیسری نشانی فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور یہ بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز جو لاکھوں ٹن کا وزن اٹھا کے، اس سامان کا جو لوگوں کے لیے مفید سامان ہے، وزن اٹھا کے ایک جگہ سے اور ایک ملک اور ایک شہر سے دوسری جگہ جا رہی ہیں، یہ میری تیسری نشانی ہے۔ یہ پانی کے اندر یہ قانون، یہ ہر شے قانون کے تحت ہو رہی، یہ اس قانون کا پانی نے کس نے پانی کو اس قانون کا پابند کیا ہے کہ اگر اس وضاقتہ کے ساتھ لاکھوں ٹن وزن بھی آئے تو وہ اٹھا کے چلتا ہے۔ اگر وہ استعداد اللہ پانی سے سلب کر لے تو
تو وہ قانون جب ختم ہو جائے گا تو ہر شے ختم ہو جائے گا۔ پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، ایک نظم اور ایک قانون ہے جس کے تحت وہ اڑتا ہے۔ اگر وہ قانون ہوا کے اندر سے وہ استعداد لے لی جائے تو وہ نہیں اڑ سکتا۔ اب میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی کے کان کے پاس منہ کر کے نہیں بات کر رہا، لیکن میری بات آپ میں سے سب سن رہی ہیں۔ یہ اس فضا کے اندر ایک میڈیا بنا کے ایک نظم بنا دیا ہے۔ اگر وہ لہروں کا نظام ختم ہو جائے تو میں بولتا رہوں آپ سن ہی نہیں سکیں گے۔ تو ہر شے ایک نظم کی پابند ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان اشیاء کو، کائنات کو یہ نظم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، پانی پر تھوڑا سا وزن بھی ڈالیں تو ہر شے ڈوب جاتی ہے۔ آپ جائیں پاؤں رکھیں ڈوب جائیں گے، لیکن جب ایک خاص نظم کے تحت اس چیز کو بنائیں گے تو نہیں ڈوبیں گے۔ یہ تیسری نشانی تھی توحید کی۔ پھر اگلی نشانی جو اس رکوع میں بیان ہوئی، فرمایا وما انزل اللہ من السماء ماء، پھر یہ جو آسمان سے پانی اترتا ہے بارش کی صورت میں، اللہ فرماتا ہے یہ میری توحید کی چوتھی نشانی۔ کون ہے میرے علاوہ جو یہ کر سکے؟ اب پانی کا اترنا بھی ایک نظم کے تحت ہے۔ یہ عالم اسباب کی تخلیق، کائنات کی تخلیقی اسکیم بڑی شاندار ہے۔ اس کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کو، اپنے دست قدرت کو بطور قوانین جاری کر دیا ہے۔ جو شک قانون کے طور پہ جاری ہے، جس کو مغرب اور سائنس کہتی ہے نا اصول، قانون یا پرنسپل، وہ بنیادی طور پہ قدرت الہی اور دست قدرت ہے۔ وہ اگر اٹھ جائے تو وہ قانون ختم ہو سکتا ہے۔ تو آسمان، اب سب کو معلوم ہے، سمندر سے بخارات بنتے ہیں، پانیوں سے وہ اوپر جاتے ہیں، وہ بادل بن جاتے ہیں، خاص ایک ٹمپریچر میں آنے کے بعد اور خاص صورتحال میں وہ بارش بن کے برس جاتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو یہ نظم دینے والا کون ہے؟ یہ ہے سوال۔ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو اس طرح نظم دینے والا ہو؟ انسان کی تو آخری سطح یہ ہے کہ وہ صدیاں گزار کے اب اس سطح پہ پہنچا ہے کہ وہ ان قوانین اور ان چیزوں کو دریافت کر رہا ہے کہ یہ وقوع پذیر کیوں ہوتی ہیں۔ تو وقوع پذیر کر جو رہا ہے اس کی پھر اندازہ لگا لیں اس تک کون پہنچ سکتا ہے۔ پھر پانچویں نشانی بیان کی، یہ پانی جو اوپر سے اترتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی میں یہ استعداد کس نے رکھی، اور پھر اس مردہ زمین میں جو بنجر تھی یہ استعداد کس نے رکھی کہ وہ پانی کا قطرہ گرتا ہے اور اس کے اندر سے پھل پھول نکلتے ہیں، اور پھر اس کے اندر یہ استعداد کس نے رکھی کہ ایک ہی طرح کا سفید نمکین پانی کا بارش کا قطرہ گرتا ہے، لیکن نیچے سے جو پھل پھول نکلتے ہیں اس کے 70 رنگ ہیں، 70 رنگ، 70 خوشبوئیں اور ذائقے مختلف ہیں۔ یہ استعداد کس نے رکھی؟ عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ اگر ایک قطرہ ہے تو ایک ہی طرح کی چیز نکلنی چاہیے۔ تو یہ توحید کا اللہ فرماتا ہے کون ہے جو میرے سوا یہ کرنے والا ہے۔ یہ پانچواں۔ پھر چھٹا بیان فرمایا، چھٹی دلیل۔ اب دیکھیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کا ہم میں سے عام بندے کو تجربہ نہ ہو، لیکن ہماری ہاں غور و خوض کی عادت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں افلا یتدبرون القرآن، تاکلون عقل پہ بھی کہا، اور تدبر یہ اس سے عقلی فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو قرآن پر تاکہ تم پر یہ چیزیں کھل جائیں۔ ابھی آج کا یہ ایک رکوع کے درس میں آپ دیکھیں، یہ جو ہم نے ابھی 20ویں رکوع کا درس اب تک لیا، ابھی پہلا نقطہ ہے، کتنے سائنسی قوانین ہم نے اس میں زیر بحث لے کر اشارہ تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا من کل دابۃ وتصریف الریاح، پھر یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اور کبھی اس رخ پہ کبھی اس رخ پہ، پھر گرم موسم میں جو سرد ہوائیں چلتی ہیں، جون جولائی میں تھوڑی ٹھنڈی ہوا چلے تو کیا فرمایا کون ہے جو یہ چلاتا ہے؟ یہ میں چلاتا ہوں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، نہ زمین پر آتے ہیں نہ اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، کون ہے جو ان کو اس نظم کے ساتھ تسخیر کیے ہوئے؟ اللہ۔ یہ 8 علامات بیان کر کے اگلا جملہ بہت خوبصورت ہے، فرمایا لآیات، یہ نشانیاں ہیں مگر سب کے لیے نہیں، لقوم یعقلون، ان کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور جن کا عقل سے تعلق ہی نہیں ہے ان کے لیے پھر یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ عقل کا استعمال اتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید اور اسلام سے بڑا کوئی عقلی دین دنیا میں نہیں کہ پہلا بنیادی تصور توحید، اور اس توحید کو ثابت کرنے کے لیے ساری نشانی عقلی۔ دوسرا حصہ پھر آتا ہے
اللہ فرماتا ہے جو اتنا جلیل القدر ہے، جس نے یہ سب کچھ کیا، پھر ان نشانیوں کے مالک کا، جو مالک الملک ہے، جس نے یہ سب کچھ کیا، پھر اس کا حق بھی قرآن بیان کرتا ہے. پھر اس کا حق ہے کہ صرف اسی کو پکارا جائے اور صرف اسی کو رب مانا جائے. اور پھر اس کا حق ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس رکوع میں، کہ پھر اسی سے شدید محبت کی جائے جو یہ کرنے والا. اور پھر اس کا حق ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. وہ فرماتا ہے پھر یہ ظلم ہے کہ کوئی کسی دوسرے کو، کسی دوسری ہستی کو اس طرح پکارے جس طرح کہ مجھے پکارنے کا حق ہے. اندادن یحبونہم کحب اللہ، یا کسی اور سے اس طرح محبت کرے جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے. اللہ فرماتا ہے پھر یہ ظلم ہے، بالیقین ظلم ہے. یہ دوسرا حصہ. پہلا حصہ 8 نشانیاں، دوسرا حصہ کیا؟ ان نشانیوں کا جو مالک ہے پھر اس کا حق کیا ہے. پھر تیسرا حصہ اس رکوع کا خوب، یعنی قرآن کا نظم دیکھیے، ایک موضوع کے جتنے پہلو ہیں ایک ہی رکوع میں اختصار سے بیان ہو گئے، اور ہم شروع سے کر رہے ہیں. تیسرا پہلو بیان ہوا کہ اس عظیم رب کے مد مقابل اب عظیم رب بھی بیان ہو گیا، اس رب کی اس کا حق بھی بیان ہو گیا. اب وہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اب اس رب کے مد مقابل جو لوگ تم لاتے ہو ان کا حال سن لو. 166 167 آیت. اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین، اور جب وہ پیشوایان کفر جن کی یہ پیروی کرتے ہیں لوگ آج اللہ کو چھوڑ کر، اپنے پیروکاروں سے قیامت کے دن بیزار ہو جائیں گے. وراءہ العذاب، بیزار ہو جائیں گے، اور وہ سب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے اور ان پر سے سارے اسباب منقطع کر دیے جائیں گے. وہ بیزار ہو جائیں گے، وہ کہیں گے جی باری تعالیٰ یہ خود ہی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا، ہم تو ان کو کہنے والے نہیں تھے. اب پتھر ہے، اگر پتھر کی عبادت کی جاتی ہے تو پتھر کا کیا قصور؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں تو پتھر تھا، نہ میں بول سکتا تھا نہ کچھ کہہ سکتا تھا، اب یہ ان کی عقل ماری گئی تھی کہ یہ مجھے الہ سمجھتے تھے، میرا کیا قصور؟ اور پھر آگے فرمایا وقال الذین اتبعوا لو ان لنا، اس وقت پھر حسرت کریں گے یہ لوگ جو اللہ کی جگہ کسی اور کو بٹھاتے ہیں اور کہیں گے کہ باری تعالیٰ کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے، ہم ان سے ویسے بیزاری کا اظہار کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے مد مقابل کسی ایسی ہستی کی جس کو اللہ بنا کر پوجا جائے. اب یہاں ایک خلط مبحث ہے، سوشل میڈیا میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، خلط مبحث ہے کہ اللہ کے مد مقابل انبیاء اور اولیاء کو لایا جانے کا تصور پختہ کیا جا رہا ہے. اہل سنت کا اصل یہ تصور بالکل نہیں ہے. یہ ایک، چونکہ ہمارے وکیل کمزور ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سنت پڑھتے ہیں، نہ کسی نے سیاستہ پوری پڑھی ہوئی ہے، نہ کسی نے آئمہ متکلمین عقائد کے آئمہ کو پڑھا ہوا ہے کہ کس آیت سے استدلال اور استنباط کیا ہے. کسی کو الف بے ہی نہیں آتی عقائد اہل سنت کی. اس وجہ سے آیت اور اس کا حدیث کا مفہوم سن کے فوراً اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. قرآن مجید نے اللہ کے مد مقابل ان لوگوں، ان شخصیات، وہ بندہ ہو، وہ بت ہو، وہ جو بھی، اس کو کہا جس کو اللہ سمجھ کر پوجا جاتا ہے. ورنہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں نہیں کہا صراط الذین، اعوذ باللہ من الشیطان، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت ہے. پھر صراط الذین انعمت علیہم، تو انعام یافتہ، اب صراط مستقیم کو جب انعام یافتہ بندوں کے ساتھ جوڑا تو ظاہر ہے انعام یافتہ بندے اور صراط مستقیم یہ تھیوری اور پریکٹیکل کی ان کی نسبت بن گئی. تو اب اگر صراط اپنا جو ہیں انعام یافتہ بندے ہیں ان کے بارے میں یہ تصور قائم کروا دیا جائے کہ وہ رب کے مد مقابل کھڑے ہیں، تو پھر قرآن کی یہ آیات کہاں جائیں؟ یہ ایک جہت ہے، اس کو واضح رکھا جائے. یہ بالکل خلط مبحث ہے. خلط مبحث ہوتا ہے ایک موضوع جس کا دوسرے سے تعلق ہی نہیں، اس میں اس کو ٹھونستے ہیں. اور دوسری بات، ہمارے ہاں چونکہ جہالت ہے، توحید پر کسی کی کلیئرٹی نہیں ہے، نہ کسی نے پڑھا نہ کبھی ہمارے ہاں بیان ہوا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے میری قدر نہیں کی مومنوں نے جیسی کہ کرنے والی تھی. ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ توحید پر جتنی ضرب لگا کے ہم نے شخصیات کو بیان کرنا ہے اتنا عقیدہ توحید بیان ہوگا. یہ بالکل غلط روش ہے. وہ سب اللہ کے بندے اللہ کے آگے محکوم ہیں، اللہ چاہے تو ان کی سن دے، نہ سنے، اللہ چاہے تو نہ سنے. وہ مالک و مختار، وہ مجبور نہیں. حضور شیخ الاسلام کی عقیدہ توسل کتاب اٹھا، پڑھنے والا اصل مسئلہ ہے، ہمارا امت کا مسئلہ ہی پڑھنے والا ہے. اس میں انہوں نے توسل کی قسمیں بتائی ہیں اور مقدمے میں یہ بات بتائی ہے کہ توسل کیا ہے. آپ نے اللہ کے ہاں وسیلہ پیش کرنا ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وسیلے کے بعد اللہ پابند ہو گیا
اور اب اللہ انکار نہیں کر سکتا اور اس بزرگ کی حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں کر سکتا، وہ اسی دم اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ پر کوئی پابندی کا تصور کر، لیکن دوسری طرف وسیلہ حق ہے، وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو یہ ایک بڑی باریک لائن ہے جو اب کچھ لوگ اس طرف چل رہے ہیں اور کچھ اس طرف چل رہے ہیں، اور دونوں طرف غلطی ہے۔ تو درمیان میں ایک بات آئی، میں نے کہا اس کی وضاحت کر دوں، چونکہ یہ جو ہے نا مد مقابل اللہ کے ہمارے ہاں جو آج کل وہ تصور بنتا جا رہا ہے وہ واضح ہو جائے۔ 1200 سال کے لوگ ائمہ محدثین جنہوں نے کتابیں لکھی، کیا وہ ان کی عقل ہم سے گئی گزری تھی؟ ان کا تقوی و طہارت کا کوئی وہ خوف خدا سے آری لوگ تھے کہ اب نئے تصور بن رہے ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ نئے تصور بیان کر رہے ہیں، نہ انہوں نے ان کو پڑھا اور نہ صحیح عقیدے کے جو حاملین ہیں ان کو کخ پتہ ہے کہ ہمارا اصل عقیدہ کھڑا کس بنیاد پہ۔ سب ہوا میں تیر ہے بس، اور وہ تیر جس کو لگ گیا وہ شکار ہو گیا۔ تیر تو پھر تیر ہوتا ہے نا جی، تیر تو پھر تیر ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ یہ بیان ہوا، پہلا حصہ یہ بیان ہوا اللہ رب العزت کی نشانیاں، دوسرا یہ بیان ہوا کہ ان نشانیوں کے مالک کا حق، تیسرا یہ بیان ہوا کہ اس عظیم الشان رب کے مد مقابل جن کو لایا جاتا ہے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، حتیٰ کہ کوئی، آپ اور بھی کھل کے بیان کر، حتیٰ کہ کوئی شخص کسی بزرگ ہستی، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی اللہ کے مد مقابل لائے گا وہ اسی طرح کافر ہو جائے گا۔ عزیر علیہ السلام کو یہود لائے، ابن اللہ کہا، اللہ نے مردود قرار دے دیا۔ نصارہ حضرت عیسیٰ کو لائے، انہوں نے تیسرا حصہ کہا اللہ کا، اسی وقت کفر اور شرک کی طرف چلے گئے۔ تو جب انبیاء کے لیے رعایت نہیں ہے تو اس سے نیچے کسی کے لیے کیا رعایت ہو سکتی؟ تو لہٰذا آپ نے ہر شے کو اپنی اصل پہ رکھ کے سوچنا ہے۔ پھر آخری بات جو اس بیان ہوئی اس رکوع میں، پھر اس عظیم رب کو جو عقلی طور پر بھی ثابت ہو چکا، اس کا حق بھی بیان ہو چکا، اس کے مد مقابل آنے والوں کی اصل ہے وہ ہلکا پن بھی بیان ہو چکا، اس کو چھوڑنے کا نتیجہ بیان کر کے رکوع ختم ہو گیا۔ اور نتیجہ یہ بیان ہوا کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، ایسے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے چلیں گے، قیامت کے دن اللہ ان کے سارے اعمال ان پر حسرت کی طرح طاری کر دے گا، بس وہ حسرت میں بیٹھے ہوں گے کہ ہم کیا کر بیٹھے، پچھتاوا۔ اور دوسرا فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کا آج درس مکمل کر لیا، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو اگلے جمعہ 21ویں رکوع پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔